سب تو وڈی جڑی عید ہے عاشقاں دی نظر وچ او مدینے والے مصطفیٰ دی ولادت والی عید ہے. سبحان اللہ. اکثر آندے نا جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اساں دے منن والے ہاں. تے کئی لوگ آندے نے کہ عید ہے تے پھر تسی عید دی نماز کیوں نہیں پڑھدے؟ اعتراض ہے. میں جلدی نال جملے چ جواب دے کے اگے گزرنا چاہنا. اے جی عید الفطر ہے نماز پڑھی جاتی ہے جی بالکل. عید الاضحیٰ بڑی نماز پڑھی جاتی ہے بالکل پڑھی جاتی ہے. اے تے عید المیلاد مصطفیٰ جڑا ہے تساں کہندے ہو عید مناندے ہو نبی دا جشن منا کے تساں تو عید ہے ساڈے واسطے تے نماز کیوں نہیں پڑھدے؟ یہ ایک اعتراض مترجم دا ہے. میں انتہائی ادب نال عرض کراں گا جدوں بنی اسرائیل واسطے آسماناں تو من تے سلوا اتریا سی نا یعنی آسماناں تو کھانا اتریا انہاں دی ڈیمانڈ دے مطابق تے قرآن آندا ہے انہاں واسطے جڑا کھانا اتریا سی کہ بنی اسرائیل والیاں واسطے جس دن کھانا اتریا سی عید ہے. نہیں سمجھے؟ انہاں واسطے عید ہے. عید دی کوئی ضروری تے نہیں کہ ہر عید دی نماز ہے بنی اسرائیل نے کوئی نہیں پڑھی انہوں نے نہیں پڑھی. عید کا مطلب ہے عودن سے مشتق ہے. یہ جملہ ایجوکیٹڈ احباب پڑھے لکھے میرے جملے کو پک کریں گے. عید عودن سے مشتق ہے اور اس کا معنی مفہوم مطلب یہ ہے کہ لوٹنا بار بار آنا. اس واسطے سے اس کو عید کہا جاتا ہے. بلا مثال و تشبیہ عید الاضحیٰ ہو عید الفطر ہو انہیں ہم عید کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ سال کے بعد وہ دن لوٹ کے آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آج کا دن عید الفطر کا دن ہے کیونکہ یہ دن سال کے بعد لوٹ کر دوبارہ آیا ہے. اگر عید الاضحیٰ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ 10 ذوالحج شریف کا دن ہمارے لیے عید ہے کیونکہ یہ 10 ذوالحج عید کا دن سال کے بعد لوٹ کر آیا ہے. بھئی یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. اگر عید چھوٹی ہو بڑی ہو لوٹ کر آئے تو وہاں کسی کو فتویٰ یاد نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ لوٹ کے آیا ہے لہذا عید ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف بھی مسلمانوں مومنوں کے لیے عید کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ 12 کا دن سال کے بعد لوٹ کر آتا ہے. جیسے چھوٹی عید بڑی عید سال کے بعد لوٹ کے آتی ہے. ہم خوشی مناتے ہیں مسرت مناتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں خوش و خرم ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں. ہم 12 ربیع الاول شریف کو بھی چونکہ دن لوٹ کر آتا ہے ہم ایک دوسرے بھائیوں سے بغل گیر ہو کر مسافہ کر کے ہم اس کو ایک دوسرے کو یہ کہہ کے مبارک دیتے ہیں بھائی دوست تمہیں مبارک ہو میرے بھائی تمہیں مبارک ہو بابا جان تمہیں مبارک ہو چچا جان تمہیں مبارک ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ دن کوئی عام دن نہیں. اس دن سارے نبیوں میں امام کی ولادت ہوئی ہے. سارے نبیوں کے سلطان کی ولادت وسادت ہوئی ہے. اس واسطے سے ہم آنے والا جو کل ہے نا 12 کا اس کو ہم عید کہتے ہیں. اور صرف عید نہیں میں نا سب تو بڑی عید سبحان اللہ سب تو بڑی عید. اس کی وجہ ہے کہ حضور تو بڑا ہے کوئی نہیں. خدا تو بعد جملہ سمجھنا ہے اللہ تو بعد پوری مخلوق ہے پوری کائنات ہے رب تو بعد. اگر وہ بڑا ہے صرف نبیوں کا امام مدینے والا مصطفیٰ ہے. یہ عقیدہ ہے وہ بولے سبحان اللہ. حضور سب تو بڑے نے سب تو بڑے جڑا سب تو بڑا ہوئے وہ دے آمد تے پھر عید بھی تو سب تو بڑی ہوندی ہے. اگر پیار نہ پڑھو تو میں اللہ حضرت قدم وچ پڑھنا چاہتا سبحان اللہ. بریلی دے بادشاہ نے ترجمہ ہر جگہ کیتا تے جویں دا کیتا ہے جدا کسے ماں جمے نہیں پکار کے مارے سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں اللہ حضرت تو ود کے کوئی عاشق ہوے ضروری نہیں سنا. اللہ حضرت تو ود کے کسی دی تحقیق ہوے نہیں لبدا ایویں تے نہیں نا. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے پوری زندگی اللہ حضرت کا وہ شیر نعرے کی شکل اس قوم کو سمجھایا. بجائے جی پہ ہوئی عاشق لوگ دنیا پھر جتنا باتیں فرمایا بس انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں نہیں انہیں جانا انہیں مانا
وہ یہ جنہوں امام احمد رضا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بند کرے تو نبی کا مکڑا لکھنا چاہے تو بیچ کے لے جنہوں آدھر حضوری کوئی ہوتا ہے نا عالم تصورات چ لکھنا ہے بس وہ خیال ہے تخیل ہے تصور ہے جی میں جو لکھنا ہے ممکن ہے وہ محبوب کا کوئی جو لکھ رہے ہیں جو رہنا حضوری چاند لوگ ہوئے نا چاند لوگ جنہیں چکلوں میں نام ہے لگا ایک تاجدار ہے گھوڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ہی بولو نظر نہ لگ جائے. سبحان اللہ. ہائے 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 پیار سے بولیے سبحان اللہ. تاجدار ہے گھوڑا ہوئے نے انہوں نے قلم چھٹی ہے نا تو انہوں نے فرمایا اس صورت کو. سبحان اللہ. اس پیوس کا فرق ہے جی چشتی صاحب اس پیوس کا اشارہ قریب واسطے وہ اشارہ بعید واسطے بعید آنے میں دور قریب جڑا ہوئے وہ قریب ہوئے انہوں اشارہ قریب واسطے وہ اس کہنا کہ پتہ نہیں کون سی تھی وہ نے آکھیا دور دی گل ہے. لیکن مدینے والے دی جدو شان ہی تھی نا تاجدار نے بولڑا نے انہاں اس لفظ نہیں آکھیا فرمایا اس صورت لو. سبحان اللہ. ہائے ہائے اس صورت لو. میں انہوں سادہ اور کر دینا تسی بیٹھے ہو تے میں تواڈے نوں کسے نوں مخاطب ہو گیا تھا فار ایگزامپل میں مثال دینا بھئی چوئی زبیر صاحب تشریف فرما رہے میں کہا چوئی جی اے گل انج دا مطلب ہے کہ ایک قریب نے تو میں کہا ایک گل اونجے سبحان اللہ. پنجابی سمجھائیے کہ سمجھ آئیے تو سبحان اللہ لگ دی ہے. بلا مثال و تشبیہ حضوری ولی اسے کہتے ہیں کہ جب وہ قلم اٹھائے لکھے تو جس کے بارے لکھے اس کو دیکھے. سبحان اللہ. وہ حضوری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے تاجدار بولڑا نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں. سبحان اللہ. یہ لفظ کیا دستا ہے جو اس صورت لکھی ہے نا تو سامنے مدینے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اس طرح امام احمد رضا تاجدار بریلی علیہ رحمت الرحمن اللہ اس مرد کلندر دے مزار تے لکھاں کروڑا رحمتہ فرمائے. انہاں فرمایا انہیں جانا. سبحان اللہ. انہیں نہیں انہیں دور ہے انہیں لفظ دور واسطے اشارہ ہے. انہیں جانا انہیں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ وہ تو انڈیا میں تھے بریلی میں محلہ 16 گرام میں تو مدینہ تو بڑا دور ہے تو انہوں نے بریلی میں بیٹھ کر انہیں لکھا ہے. چاہیے تو یہ تھا مدینہ دور تھا انہیں لکھتے چونکہ وہ دور ہے. ممکن ہے کسی میں سوال آئے لیکن میں دلیل قرآن سے دینے لگا ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن اعلان کرتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نبی جو غیب کی خبریں بتلانے والے ہیں یہ مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں. مومنوں کی جانوں کے قریب ہے. مومنوں کی جانوں کے قریب ہے. پتہ نہیں میرا یہ جملہ سن کر آپ کیسے بولیں گے. خاندانی بندے آپ بیٹھے ہیں خاندانی بندہ اپنے مصطفیٰ کی شان سن کر چپ نہیں رہ سکتا. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں جو سن کر اس جملے اس میں بولے گا اس کی ماں کی عزت کو میں سلام ضرور کروں گا. کہ فرمایا مصطفیٰ تمہاری جانوں کے قریب ہے. میں جانوں کے قریب ہے. مجھے رب کی حرمت کی قسم ہے اتنی تمہاری جان قریب نہیں جتنا مدینے والا مصطفیٰ تمہارے قریب ہے. اتنا تمہارے جان تمہارے قریب نہیں جتنا مدینے والا قریب ہے. بات دور نکل جائے گی. مصطفیٰ تو بڑا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اچھا اردو اور زیادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ کوئی نہیں. سبحان اللہ. اچھا ایک اور جملہ بول دینا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرفہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو بریلی دے بابے دے قدم چومنا جانا. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت عاشق مصطفیٰ فدائے غوث الورا نبی دے دادا کا کون امام احمد رضا تاجدار بریلی علیہ رحمت الرحمن نے قلم اٹھایا حق ادا کیتا. بول کے فرمایا سوریا تیری عظمت کی بیان کرا رفت کی بیان کرا شان کی بیان کرا. میں ایک ہی کہہ سکنا سب سے اللہ ہمارا نبی سب سے
دیا حضور کی غلامی کا اظہار کر دیا اج لیلۃ المیلاد دی رات اج 11 تے 12 دی درمیانی رات اج دیوان مسجد اندر بیٹھ کے اپنے نبی کی عزت کا بیان کرتے ہیں اپنے رسول کی شان بیان کرتے ہیں اعلیٰ بیان کرتے ہیں نبی کا بلند ہونا بیان کرتے ہیں کوئی بندہ چپ نہ رہے جنہیں بزرگ بیٹھے ہو اپنے صحت کے مطابق جنہیں جوان بیٹھے ہو سینے سے زور نہ لگا جائے سب سے کرنا چاہنا رب دی بارگاہ اندر اے پروردگار عالم جن تیرے یار دی شان سن کے ہاتھاں دا پرچم بنا کے تیرے نبی دی عزت کو بیان کر رہے اس ہاتھ کو کسی کا محتاج نہ کری اگر وہ محتاج رہے تو زمین عالم رسول دے دوے گئے تے ہاتھ بلند کرنے تے پریکٹس کر گیا اور ایسے کر لیں گے کیونکہ اللہ کا بڑا خاص دن میں جب جب سواری دا بازار ایک دنیار دا جلوس حضور دیوانے آنا علماء دی قیادت اندر معززین علاقہ دی سرپرستی اندر ایک نعرے مار دیا ہو چلدیوں جب سواری بازار پہنچے بازار اندر دیوانے ملاد نبی کی دے مہدے دارا حضور دے محکر دے پروانے جھنڈے بنا کے جھنڈے رہ کے جب بازار پر گزرا انہوں نے پتا لگے ایک بیان کی دھرتی پہ لانا دے یہ دیوانے نے جن راتی بھی ہاتھ چل گئے ایک ہی نعرہ مارے سب سے اللہ
دانیال بڑی شان والے نے، جناب ذوالقرنین بڑی شان والے نے، جناب کلیم اللہ بڑی شان والے نے، جناب ذبیح اللہ بڑی شان والے نے، جناب خلیل اللہ بڑی شان والے نے، جناب کلیم اللہ بڑی شان والے نے، جناب کلیم اللہ بڑی شان والے نے، جناب روح اللہ بڑی شان والے نے، جناب دانیال بڑی شان والے نے، لیکن اے بے اندر شک کوئی نہیں، آدم نبی تو لے کے جناب عیسیٰ نبی کر سارے اپنی شانہ ایک پاس ہے، میلاد آلے محمد بھی شان نواز میلاد کرے گی میں جناب صدر محترم الحاج قاسم حسین چودھری صاحب محفل کی زینت کریں، ایک باری سینے دلور نلوسی سارے بولو سب سے اللہ سارے نبی آئے، کسی کا انج میلاد نہیں ہویا، کسی دے انج نعرے نہیں بجے، کسی دے انج استقبال نہیں ہویا، جی استقبال نبیوں دے امام دا ہویا۔ میں شمامت الانبیاء تو پڑھنا چاہنا، میں مولد العروس تو پڑھنا چاہنا، میں شواہد النبوت تو پڑھنا چاہنا، میں مدارج النبوت تو پڑھنا چاہنا، میں مارج النبوت تو پڑھنا چاہنا، میں الشفاء شریف تو پڑھنا چاہنا، حجت اللہ علی العالمین تو پڑھنا چاہنا، میں ضیاء النبی پیر درویش شاہ الازہری تو پڑھنا چاہنا، دیگر حدیث تو سیرت دیا کتاباں نے جنہیں میں جملے بولنے لگا میں سارے وجود میں توجہ فرمانا، میرے قریب جی میں آئے میرے جی کوئی آیا نہیں، جی میں میرے نبی کا میلاد ہوا ہے ایک کسی کا نہیں ہویا، جی میں میرے نبی کی آمد میں جشن منائے جا رہے ہیں لیکن کسی کے جشن نہیں منائے گئے، جی میں حضور دے آمد سے مسجدہ سج گئیاں، میلاد کمیٹی چک سواری نے پورا چک سواری سجایا، پورے بازار سجائے، گلیاں نے گونجے نے محلے نے گلیاں سجائیاں، یہ جو کسی دیواری سجائے نہیں گئے بلکہ یہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ نے میرے نبی جد دنیا دے تشریف نہیں لے گیا، حضرت عبد المطلب تو منتقل ہو گئے، جناب عبداللہ کی پشانی اندر آئے، عبداللہ کی پشانی تو منتقل ہو گئے، جناب آمینہ کے پتہ میں اطہر اندر آئے، سیدہ آمینہ کے پتہ میں اطہر اندر جب نور مصطفیٰ آئے منتقل ہو گئے، حضرت مصطفیٰ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آج فرمائے دیئے میں آرام بھی کرنی ہے، اچانک میں نے کیا کی میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھول کے میں کیا کی میرے سرارے ایک بزرگ کھلوتی ہوئے جنہ کی سفید داڑھی لمارے کے سر پہ اپنے سفید امامہ شریف نے سفید لباس پایا، چہرے تو نور پہ نکل رہے، ریش تک نور پہ نکل رہے، امام تو نور پہ نکل رہے، سیدہ آمینہ فرمودیہ نے میرے نبی دی اپنی فرمودیہ کہ بابا جی نے دیکھیا، بابا جی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ میں فرمایا ہے اے بیٹی آمینہ تمہیں مبارک ہو گئے، سیدہ آمینہ فرمودیہ نے میں پوچھیا بابا جی کس گل دی مبارک ہے، سیدنا عبدالحضرت آدم بول کے فرمانے اے بیٹی تمہیں مبارک ہو گئے، سید المرسلین دی تو ماں بنن والی مصطفیٰ دی ماں بنن والی ہر مہینے نبیوں کی زیارتاں نالے مبارک کبھی کلیم ملتے ہیں، کبھی روح اللہ ملتے ہیں، کبھی خلیل اللہ ملتے ہیں، آج کے مبارکہ دیتے ہیں، نالے زیارتاں کرواتے ہیں، نالے بشارتاں دیتے ہیں، حضور دی امی فرموتی ہے بیٹا لگتا جا رہا ہے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، حضور دی امی فرموتی ہے عجیب و غریب نظارے دیکھ لیا، عجیب و غریب منظر دیکھ لیا، حضور دی امی کہتی ہے جب میں سہیلیوں دے نال آنگنوں کو آنگنوں دے نال میں برتن لے کے کھو تو پانی لے جانیاں، میری سہیلیوں کھو تے جا کے پیر نو رسی بن کے کھو اندر لٹکا کے رسی نال ڈول کھچ کے پانی باہر کر دیا ہے، حضور دی امی کہتی ہے مینوں نور محمد دی برکت نال مینوں رسی لٹکا کے ڈول لٹکا کے
اچانک میرے کان وچ آواز آئی سلام علیک یا خاتم یا خاتم المرسلین ختم المرسلین دی مایا میرا تینوں سلام ہوئے تینوں سلام ہوئے حضور دی امی فرماتی میں آواز سننی آواز دین والا نظر نہیں آتا پھر آواز آئی سلام دی پھر آواز سنی آواز دین والا بندہ کسی کوئی نہیں سجدہ فرماتی ہے تیسری باری جب میرے کسی نے سلام دیتا اور فرماتی ہے میں جس طرف آواز نہیں ہوتی ہے میں آواز کی سمت میں ٹرنا شروع کر دیتا ہوں ٹرنے کھودے کنارے دے آ گئی جب میں کھودے کنارے دے آئی کھودے اندر چھت چلے کھلائے حضور دی امی فرماتی ہے پانی اچھلتا پیا جوش مار گئے پانی جوش مار گئے کھودے پانی میں آواز پیا دیتا ہے اے ختم المرسلین دی پیاری امی تینوں کھودا پانی سلام ہے اور بھولیال دی دھرتی تے ہر بندہ مصطفیٰ دا دیوانہ ایک جملہ پیٹ کرے گا اس جملے تے کھلی پانا پھر ایک گل سرد میں لگے دے رہے جس نبی دی ماں اج لوگ بڑا کچھ کہندے نے اجی دیوار دے پیچھے دی خبر نہیں سن نہیں سکتے میں تنقید نہیں کرتا مسئلہ سمجھان لگا میں کہنا کہ تیرا عقیدہ مبارک سنیوں والا عقیدہ مبارک عقیدہ یہ جس نبی دی ماں پانی دی آواز سن سکتی ہے اس نبی دی ماں جس نبی دی ماں پانی دی آواز سن سکتی ہے اس ماں دا پتر مدینے وچ رہ کے غلاماں دا سلام بھی سن سکدا حدیث کے الفاظ دکھانا کام ہے پانی جوش مار کے بول رہا ہے اور جس نبی کی ماں کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ پانی کی آواز سن سکتی ہے ماننا پڑے گا کہ ماں کی یہ شان ہے کہ جنہی ماں ایڈی اونچی ہو تو پتر کتنا اونچا ہو گیا سیدہ فرماتی ہے کہ پانی میں گھر کو لے کے آئی نا بلکہ پانی سے مخاطب ہوئی یہ بھی مکالمہ کتابوں میں مل جائے گا آپ کو پانی سے مخاطب ہوئی فرماتی میں نے پانی سے پوچھا پانی میں پہلا نہیں ہوتی رہی ہے کدی مبارکہ نہیں ہوتی تھی پانی بول کے کہنا بی بی پہلا ہوتی سے تلی ہوتی سے آج تلی نہیں آئی حوضے کو سر کا مالک ڈال لے کے حوضے کو سر کا مالک تمہارے ساتھ ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فرماتی ہے میں عجیب و غریب نظارے گھر لوٹی سحری کا وقت ہے اچانک میں نے دیکھا کہ آسمانوں پہ چمکنے والے ستارے جو ہیں نا وہ حضرت آمینہ کے گھر کے صحن کا طواف کر رہے ہیں صحن بیت آمینہ طواف اللہ کے عرش اور آسمان کے ستارے کر رہے ہیں سیدھا فرماتے اچانک میری نظر آسمانہ تے پئی نا دیکھیا میں ہر پاسے ستارے ستارے میں پریشان ہو گئی اچانک ستارے نہیں ہیں وجہ ہاتھ میں بھی تو آواز آئی بی بی اج دی رات تیری گود اندر نبیوں دا امام آنا لائے سیدہ فرماندیاں نے چھوٹے چھوٹے پرندے سجے تو کھبے کھبے تو سجے این چیخ دے پینے میرے گھر دے مکان دا طواف پرندے کر دے سیدنا عبدالمطلب حضور دا صدقہ داتا آپ فرماتے ہیں میں اس ویلے کعبے دا طواف بھی کرنا بیت اللہ دا طواف بھی کرنا کعبے دا طواف کرتے سیدنا عبدالمطلب فرماتے ہیں اچانک میری نظر
والی سائڈ تے پئی میں ویکھیا جدھر حضرت مقام ابراہیم علیہ السلام دے قدم شریف نے جدھر مقام ابراہیم ہے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف اس سمت اندر جھکتا جا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حدیث کے میں جملے پڑھنا چاہنا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دادے مسکان میں کھلائے کعبہ میرے گھر اندر جھکیا ہے مقام ابراہیم دی سمت جھکیا ہے صرف جھکیا ہی نہیں کعبہ حرکت اندر ہے جس طرح زلزلہ آوے زمین کمری ہے اللہ محفوظ فرمائے حضور کا کعبہ فرماتا ہے کہ میں دیکھے آئے نے کعبہ ہلتا ہے پیا فاتح زلزلہ الکعبہ حضور کا کعبہ جان فرماتا ہے اچانک دیکھیا کعبہ حرکت اندر پیا ہوا ہے میں کعبے کو مخاطب ہو کے فرمایا او کعبے تو اج ہلتا پیا ہوئے کعبے دے پردے جو ایک ہوئی آواز آئی ہے اج یا آواز ہوتی ہے میں کعبہ اج تیرے گھر وہ آیا جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے. ایتھے بھی بریلی دے بادشاہ نے گل اٹھایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ کعبے دا کعبہ حضور نو اللہ حضرت بریلی نے آکھیا ہے وہ اس طرح کہ ایک میں چھوٹی جی عبادت کرنا بیت اللہ شریف میں اللہ صاحب کو میں زیارت کعبہ شریف بیت اللہ شریف اس نے چھت کے اوپر ایک پرنالا انہوں نظام رحمت آکھیا جاتا نظام رحمت. اچھا اس پرنالے دی بالکل سمت مدینہ شریف ہے سبحان اللہ اور یہ سبحان اللہ کچھ میں کسی مارکیٹ دے اندر کسی ڈاکٹر صاحب کی دکان ہوئے نا کلینک ہوئے وہ مارکیٹ دے اندر ہوئے تو مین تے نا ایک سائن بورڈ لاتا ہے تیر کا نشان ہونا تلی ہونا ہے ڈاکٹر صاحب کی دکان کلینک اس مارکیٹ کے اندر وہ تیر دستا ہے تیر وہ تیر دستا ہے جو سویرے جشن دسنا ہے نا چونیاں دسنا ہے کہ نبی آیا ہے سبحان اللہ وہ تیر جڑا وہ سائن بورڈ کو اشارہ ہوتا ڈاکٹر صاحب یا فلان صاحب یا انہوں کا ادھر تو انہوں کا حافظ بلا مثال و تشبیہ کعبے دی چھت تے جڑا مزاب رحمت ہے وہ سائن بورڈ کا کام دیتا ہے تیر کا کام دے رہے ہیں وہ آندا ہوئے کعبے کا طواف کر لے اور یہ تیر دستا ہے مزاب رحمت دستا ہے کہ میری صحت سیدھی مدینے والے مصطفیٰ دے روزیہ لے اللہ حضرت نے سے مزاب رحمت نو بھیج کے فرمایا کعبہ پہ آتا ہے غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا کون سی صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو بھائی کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو شروع تو بڑی ناکڑی ملتی ہے بھائی حضرت عبد المطلب حضور دادا فرمانے لیکن اچانک کعبے جو آواز آئی میں کعبہ مکتی شک نہیں لیکن تیرے گھر جڑا آیا وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے سبحان اللہ. اس ٹائم حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ حضور دی والدہ محترمہ آپ جڑا منظر شفا شریف والے قاضی اجاز مالکی علیہ رحمت الرحمن نے لکھیا میں وہ 2-3 منٹ پیش کرنے کے بعد مائنڈ کرنا چاہنا آپ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیدائش ہوئی ولادت ہوئی آج بھی اتنے مکتبہ موجود ہے کتاب کتب خانہ اس جگہ تے وہ سین اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ جنبہ فکر نہیں اور پورا سین ہے
وہ گھر کا پورا سیم پورا نال بھرے ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے دروازے تے کھلوتے ہوئے دروازے تے کھلوتے ہیں اور جبریل کے فرشتے منہ تے کھلو کے کہندے نے اظہر یا رحمت للعالمین اظہر یا خاتم المرسلین سونا آ جاؤ سونا آ جاؤ سونا آ جاؤ کہ میں نہیں پیاندا ہے فرشتیاں دا سردار جبریل امین پیاندا ہے ادھر خاص ٹائم 11-12 بجے پہلی رات اور رات جا رہی ہے دن آ رہے ہیں صبح آ رہی ہے اندھیرا جا رہے ہیں نور آ رہے ہیں 4:15 تو شروع کر کے 22 منٹ تک علماء نے تحقیق کی تھی یہ جو خاص ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر کہ جس ٹائم رسول رحمت کی جلوہ قریب دنیا میں تشریف آوری ہوگی وہ خاص ٹائم آیا سیدہ فرماتی نے ہلکا جب محسوس ہوا پیاس لگی پیالہ پیش کیتا گیا حکم ہے بی سیدہ فرماتی نے میں پیالہ پڑھیا بسم اللہ شریف پڑھ کے اللہ کا نام لے کے پیتا دودھ نالو سفید تے شہد نالو میٹھا فرماتی نے سکون ملیا اس ٹائم جو بچے کی ولادت کا ٹائم ہوتا ہے عورت کی ضرورت ہوتی ہے سیدہ فرماتی نے میں کلیاں میرے دل اندر خیال آیا بی بول کوئی نہیں کی بنے گا اچانک دروازے میں دستک ہوئی میں دعا کھول لیا ایک بی پیچھے دوسری پیچھے تیسری چوتھی بی 4 بیبیاں قرار بعد اونچے لمبے قد حسین و جمیل مصطفیٰ دی امی فرماتی ہے میں دیکھ نہیں پئی میں پوچھنی ہے بیبیوں کون ہو ایک بول کہندی میں حوا وا دوسری کہندی میں آسیہ وا تیسری بیوی کہندی میں ہاجرہ وا چوتھی بیوی کہندی ہے میں مریم اے آمینہ فکر نہ کر کلیاں ہونا اساں تیرے لال دیاں تائیاں بن گیا یا جس نبی دیاں تائیاں نبیوں دیاں ماما تے بیویاں ہون اجے میں سمجھ آئی اس نبی دا کیتا اونچا شان حضور دی والدہ سیدہ آمینہ فرماندیاں نے اچانک پھر ٹائم آ گیا رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے نور پیر دا میرا حضور دی ولادت وسعت ہوئی حضور دی اپنی فرماندی
ٹورنامنٹ پہنچو جتنی ماں مکے گئے کہ شام مل سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس سبحان کی اللہ ماں مکہ المکرمہ سبحان شریف وچ اللہ رہ کے ملک شام دے محلات دیکھ سکتی ہے او دا پتر مدینے چ بیٹھ کے چک سواری دے غلام بھی دیکھ سکتا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ تو بڑا بھی کوئی نہیں نبی تو اللہ بھی کوئی نہیں نبی تو عرفہ کوئی نہیں جی اللہ حضور دی عزت کا صدقہ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے رب کے نبی پاک دی غلامی وچ جیوی حضور دی غلامی وچ سو انشاءاللہ جلوس شریف وچ برکت اور بھرپور انداز وچ شرکت کرنی ہے بڑھ چڑھ کے میں اتنا بولنا کہ شادیاں بیاواں عیداں تے بندہ من ٹھن کے جاندا ہے ساری کائنات دی خوشیاں ایک پاسے تے میلاد مصطفیٰ دی خوشی ایک پاسے پورے آبتاب نال پتہ لگے دیوانہ ہوتا جا رہا ہے اللہ روی نبی پاک دی غلامی وچ مرجع حضور دی غلامی وچ اللہ حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین